السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر کلاس 5۔ آج سے ہماری آن لائن کلاسز کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ یو ول اوپن پیج نمبر 48۔ سبق کا نام ہے عاجزی۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا خاص خادم تھا۔ ایاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے۔ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے؟ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایاز آپ کے ہیرے جواہرات کو چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا۔ ایاز تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالا لگا دیتا ہے۔ جواہرات کہتے ہیں ہیرے جواہرات، جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اور زیور ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اور کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کہ جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ایاز نے جواب دیا، میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا۔ جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا، اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ میں اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں، اے ایاز، تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے، اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حیثیت کو بھول مت جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت، یعنی ایاز کی عزت، قدر و منزلت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگے، یعنی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بغلیں جھانکنے لگے محاورتاً استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شرمندہ ہو جانا، یعنی کسیانہ ہو جانا۔ اور آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے یا جس کا میننگ سمجھ نہ آئے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، اپنے کمنٹس میں پوچھیے گا، اور جو پڑھ لے وہ اپنے کمنٹس میں نام بھی لکھ لیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور ہو سکے تو ایک بار گھر میں کسی کو آپ پڑھ کے سنا دیں اور دوسری بار آپ دل میں اس کی پڑھائی کریں۔ اس لیسن سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ
ہم کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، جو بھی ہم ہوں ہمیں اس کو نہیں بھولنی چاہیے، اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھیں آپ کو اتنی اچھی مثال دی ہے کہ ایاز وزیر بن گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی اصلیت نہیں بھولی کہ وہ پہلے ایک چرواہا تھا، اور وہ کیوں نہیں بھولنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی بڑا مقام مل جائے، ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے، لیکن ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ لیسن کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور آپ نے اس کی اچھی سے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔